مزید تاکید کے لیے الکبریٰ بڑی. اب ترجمہ کیا ہوا؟ طامۃ الکبریٰ بہت بڑی آفت. یہ طامت یہ بھی قیامت کے ناموں سے ایک نام ہے. قیامت کے کئی سارے نام قرآن مجید میں آئے ہیں، جیسے غاشیہ، الصاخہ، الطامۃ. ہاں جی، تو اسی طرح طامت بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یعنی جب قیامت آئے گی وہ اتنی بڑی آفت ہوگی، اتنی بڑی مصیبت ہوگی کہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. رب کبریا کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر جب بہت بڑی آفت آئے گی. یوم یتذکر الانسان ما سعی. یوم اس دن جب وہ آئے گی نا آفت، وہ مصیبت آئے گی، زلزلہ آئے گا. اگلی جو صورت آ رہی ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ صاخہ، کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز. یعنی یہ دونوں اکٹھے ہی ہوں گے، زلزلہ بھی ہوگا اور ساتھ آواز بھی ہوگی. زلزلہ جب بھی آپ بھی دیکھیں، جب زلزلہ آتا ہے ساتھ آواز بھی ہوتی ہے، اور اس دن بڑی سخت قسم کی آواز اور زلزلہ ہوگا. اس دن پھر کیا ہوگا؟ یوم اس دن یتذکر الانسان، تذکر اس نے یاد کیا، یتذکر وہ یاد کرے گا. جب یہ لفظ ہو نا ذکرہ اکیلا، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو نصیحت کرنا، کسی کو یاد دلانا. جب تا کے ساتھ آئے تذکرہ تو اس کے معنی ہوتے ہیں خود یاد کرنا. جیسے ہے نا علم القرآن، علامہ اس نے سکھایا. تو اگر تعلمہ ہو، تعلمہ تو پھر اس کے معنی اس نے سیکھا. تو اسی طرح یہ لفظ ہے تذکرہ، اس نے یاد کیا، اور یتذکر وہ یاد کرے گا. یتذکر الانسان یاد کرے گا انسان. یوم یتذکر الانسان اس دن یاد کرے گا انسان. کیا یاد کرے گا؟ ما جو سا اس نے کیا، سا کوشش کی، بھاگ دوڑ کی، جو دنیا میں کرتا رہا، اچھا کیا یا برا کیا، اس سارے کی دماغ میں ریل چل جائے گی. سارے واقعات ریکال ہو جائیں گے اور سب کچھ اس کے سامنے ہوگا. اچھا میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. اگر کوئی گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، وہ بھی اس کے سامنے ہوں گے. اگر کوئی نیکیاں کی ہیں، بھلائیاں کی ہیں، تو سب اس کے سامنے آ جائیں گے. اب پھر اپنے وہ گناہوں پر پچھتائے گا، نیکیاں کی ہیں تو خوش ہوگا. یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، ادھر معاشر کا میدان ہوگا تو جہنم کو بھی لا کھڑا کیا جائے گا. وہ بھی چیختی چنگھاڑتی شور مچاتی سامنے ہوگی. وَبُرِّزَت اور برزت، برزا اس نے ظاہر کیا. برزا کو پیسے وائز بنانا ہے، مجہول بنانا ہے، تو پہلے حرف کے اوپر پیش لگا دیں
اور دوسرا جو ہے اس کے نیچے کسر کر دیں، یہ زبر کو اٹھا کے نیچے لے آئیں تو بن گیا برزا۔ تو اس کا معنی ہوگا اسے ظاہر کیا گیا، اسے سامنے لایا گیا۔ تو یہاں کیا ہے، ساتھ اس کے تا لگا دیں ساکن، برزت سامنے لائی گئی، فعل ماضی ہے، پیچھے چونکہ اذا آ گیا ہے تو اس کا ترجمہ پھر کیا گیا ہے سامنے لائی جائے گی، پیسو وائس ہے، مجہول ہے۔ برزا معروف ہے، برزا برزت، اور برزا برزت یہ پیسو وائس مجہول ہے۔ برزت لائی گئی، سامنے لائی گئی، لیکن پچھلی آیت کے شروع میں اذا آ گیا تو اس کا ترجمہ ہم نے کیا سامنے لائی جائے گی، فعل مضارع میں لے گئے۔ کس کو سامنے لایا جائے گا؟ الجحیم، دوزخ کو۔ فرشتوں نے اسے لگام میں ڈالی ہوئی ہوں گی اور کھینچ کے گھسیٹ کے لا رہے ہوں گے اور شور مچاتی ہوئی میدان معاشر میں ہوگی۔ کس کے لیے لایا جائے گا؟ لمن یرا، لمن لیے، من اس کے جو، لمن اس کے لیے جو، یرا دیکھے گا، لمن یرا اس کے لیے جو دیکھے گا۔ ہر دیکھنے والے کے لیے جہنم سامنے ہوگی۔ جنت کو بھی لایا جائے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے جنت کو قریب کیا جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جو سرکش باغی ہیں ان کے لیے جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ تو یہ جہنم کو سامنے تو لایا جائے گا ان باغیوں کو دکھانے کے لیے، یہ دیکھ لو آ گئی ہے، ان کی اور دلوں کو پریشانی ہو، انہیں تکلیف ہو دیکھ کے، جو دیکھ کے اس کو کانپ جائیں، ڈر جائیں، یہ ہے ہمارا ٹھکانہ۔ اور جو دوسرے ہیں نیک صالح لوگ ہیں وہ دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کو بچا لیا اس سے، اور جو جنت ان کے سامنے لائی جائے گی ان کو خوش کرنے کے لیے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن یَرَا، اور دوزخ سامنے لائی جائے گی ہر دیکھنے والے کے لیے۔ ہاں پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فَأَمَّا تو ہاں، فَأَمَّا تو ہاں، من جس نے طغا سرکشی کی، حد سے جو بڑھ گیا، یعنی دریاؤں میں پانی زیادہ آ جائے، کناروں سے نکل جائے پانی تو کہتے ہیں کہ طغیانی آ گئی ہے، دریا میں طغیانی آ گئی ہے۔ بندہ بھی اپنی حدود سے باہر نکل جائے، سرکشی میں آ جائے اور بغاوت شروع کر دے، حدود اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دے، تو کہتے ہیں طغا سرکشی کی، حد سے بڑھ گیا۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو ہاں جو حد سے بڑھ گیا، جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ اور آثر اہمیت دی، ترجیح دی، کس کو؟ الحیات الدنیا، حیات زندگی، حیات الدنیا دنیا کی زندگی، دنیا والی زندگی، جس نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو، جو حد سے بڑھ گیا اور دنیا کی زندگی کے پیچھے لگ گیا، مال جمع کروں، جائز ہے ناجائز ہے، ہیرا پھیری کر کے، دھوکہ دہی کر کے، مال میں ملاوٹ کر کے، لوگوں کا حق چھین کے، جھوٹ بول کے، جیسے بھی ہے مال کے پیچھے لگ گیا جمع کرنے کے، اور اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا، تو ایسے شخص کے لیے کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو ہاں جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اہمیت دی،
فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ہائے ہائے ہائے. فَإِنَّ پھر اِنَّ یقیناً، فَإِنَّ پھر یقیناً پکی بات ہے، الجحیم دوزخ، ہیا وہ، ہوا مذکر کے لیے آتا ہے اور ہیا مؤنث کے لیے آتا ہے. کدھر جا رہی ہے ضمیر؟ جہنم کی طرف. وہ جہنم کیا ہے؟ المأویٰ ٹھکانہ ہے. المأویٰ اس کے ساتھ یہ الف لام آ رہا ہے، جس اسم کے ساتھ الف لام ہو اور اس کے ساتھ ضمیر بھی آ جائے تو اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. ہی المأویٰ، یہی ہے ٹھکانہ، ہی ٹھکانہ. فَإِنَّ الْجَحِیمَ پھر یقیناً دوزخ ہی ٹھکانہ ہے. فَإِنَّ الْجَحِیمَ ہِیَ الْمَأْوَىٰ پھر تو یقیناً دوزخ ہی ٹھکانہ ہے. اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَمَّا اور ہاں، من جو خاف ڈر گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ اور ہاں جو ڈر گیا. کس بات سے ڈر گیا؟ مقام کھڑا ہونے سے، رب ہی ربی رب ہی اپنا، رب ہی اپنے رب کے، مقام رب ہی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے. وَأَمَّا اور ہاں، من خاف جو ڈر گیا، مقام رب ہی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور ہاں جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور نہا روک لیا، وَنَهَا اور روک لیا کس کو؟ النفس نفس کو، اپنے آپ کو. وَنَهَى النَّفْسَ اور اپنے آپ کو روک لیا، کنٹرول کر لیا. کس بات سے؟ ان سے، الاہواء خواہشات، ان الاہواء خواہشات سے. ہوا واحد ہے لیکن الف لام کی وجہ سے جمع میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے. جس نے اپنے نفس کو غلط خواہشات سے، بری خواہشات سے روک لیا، کنٹرول کر لیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روک لیا. کیا ہوگا پھر؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فَإِنَّ پھر اِنَّ یقیناً، الجنت جنت، بہشت. فَإِنَّ الْجَنَّةَ پھر یقیناً بہشت، ہیا وہ کیا؟ جنت. وہ مذکر کے لیے ہوا اور مؤنث کے لیے ہیا ضمیر آتی ہے، اور یہ گئی جنت کی طرف. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ماوا ٹھکانہ. یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، ماوا و ملجا. اب ماوا کے ساتھ شروع میں الف لام ہے اور ساتھ ضمیر بھی آ گئی ہے تو اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. ہی الماوا یہی ہے ٹھکانہ، ہی الماوا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ ہِيَ الْمَأْوَىٰ پھر یقیناً جنت ہی ٹھکانہ ہے. ایسے بندے کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ پھر یقیناً بہشت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. یقیناً آپ جان گئے ہوں گے کہ جنت کو پانے کا گر کیا ہے، طریقہ کیا ہے. ایک مختصر سی بات ہے کہ بندہ اس بات سے ڈر جائے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے.
اور میں نے دنیا میں جو کرنا ہے اس کا اس کو جواب دینا ہے۔ بس یہ اتنی سی بات سمجھ آ جائے تو جنت انشاءاللہ آپ کی، آپ انشاءاللہ جنت میں۔ بس جو کرنا ہے ڈر کے کرنا ہے کہ اس کا جواب دینا ہے۔ اگر اچھا کیا تو بھی اس کا جواب مل لینا ہوگا، اس کا انعام ملے گا۔ اگر کسی پر ظلم و زیادتی کی، کسی کا حق چھینا، کسی کو مارا پیٹا، تکبر اور اکڑ کی، تو اس کا بھی اس کو جواب دینا ہوگا۔ بس اس بات کو ہم اگر یاد کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں کہ رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیں، تو یہ ہے وہ نسخہ جو جنت میں جانے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نسخے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس نسخے پر ڈٹ جائیں، قائم ہو جائیں، اور رب کریم ہمیں جنت عطا کر دے۔ وہ جہنم جس کو گھسیٹ کے لایا جائے گا، چیختی چنگھاڑتی آئی ہوگی، اس سے دیکھ کر ہمارے دلوں میں وحشت اور تکلیف اور درد، خوف طاری نہ ہو۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔